کمانڈر، علی کی فوج کا کمانڈر، جو قصاب نے یہ جملہ سنا اس کے پاؤں سے زمین نکل گئی. اس نے کہا آج خیر نہیں، اب نہیں بچوں گا، ابھی کوئی نہ کوئی آرڈر آئے گا، ابھی کوئی نہ کوئی آرڈر آئے گا. پریشان بھاگا یہ قصاب مالک اشتر کے پیچھے پیچھے. مالک اشتر کدھر؟ مسجد. مالک اشتر سیدھا کدھر؟ مسجد، جہاں پہ علی کے آنے والے ڈرتے ہیں. آج کل کے امیر المومنین کے چاہنے والے سب سے زیادہ جس جگہ سے ڈرتے ہیں وہ مسجد ہے. نہ بابا، ڈرنے کی جگہ نہیں ہے، اللہ سے رابطہ کرنے کی جگہ مسجد ہے. علی کی ولایت کے سائے میں رہنے کا نام مسجد ہے. خوب آئے امیر المومنین اور مالک اشتر کے پاس وہ قصاب پہنچا مسجد کے اندر، پاؤں میں پڑ گیا. مالک اشتر، مجھے پتہ نہیں تھا کہ تو اتنی بڑی شخصیت ہے، اتنا بہادر ہے، مجھے نہیں پتا تھا. میں تو ویسے سمجھا بوڑھا جا رہا ہے پھینک کے، مجھے معاف کر دے، بڑی غلطی ہو، معاف کر. مالک اشتر نے فرمایا دیکھو، میں مسجد میں اپنے کام کے لیے نہیں آیا، میں مسجد میں تمہارے لیے آیا ہوں. کس لیے آیا ہوں؟ میں نے 2 رکعت نماز پڑھی ہے، میں دعا مانگ رہا ہوں اللہ تجھے ہدایت دے، اللہ تجھے شرارتی پن سے نکال دے، اللہ تجھے سنجیدہ انسان بنا دے، اللہ تجھے سمجھدار انسان بنا دے. یہ ہے علی کے چاہنے والا جس کے اوپر علی کی ولایت ہے. یہی مسجد میں بھی نظر آتا ہے، یہی فرنٹ پہ میدان میں بھی نظر آتا ہے. ولایت کا سایہ ہمارے اوپر، ولایت کا کیا سایہ ہے؟ ہمیں پتہ چل جائے کہ مثلا کل ہو سکتا ہے ہم فلاں جگہ پہ جائیں، مجلس ہو تو نقصان ہو سکتا ہے، ہم جائیں گے. لیکن ایک وہ بھی ہے جس کے اوپر علی کی ولایت کا سایہ ہے، جس کو امیر المومنین نے کہا اے میسم، وہ وقت بھی آئے گا جب تو میری تعریف کرے گا تیری زبان کاٹی جائے گی. کہا اچھا مولا، کہاں کاٹی جائے گی؟ کہا فلاں دربار میں کاٹی جائے گی. پھر تجھے درخت کے ساتھ لٹکایا جائے گا، تیرے اعضاء کاٹے جائیں گے، تیرے بدن کے ٹکڑے کیے جائیں گے، تیرے بازو بھی کاٹے جائیں گے، تیری ٹانگیں بھی کاٹے جائیں گے. کہا اچھا مولا کون سی جگہ ہوگی؟ امیر المومنین نے فرمایا فلاں جگہ پہ درخت ہوگا. اس درخت، میسم نے اسی درخت کو ساری زندگی پانی دیا. میرے مولا نے کہا اب اندر یہ ولایت ہے، شہادت کا طلبگار، کیونکہ ولایت کے سائے میں ہمیشہ اللہ سے محبت، اللہ کی راہ میں کٹنے کے لیے تیار، اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے تیار. کیونکہ علی بھی ایسے ہی تھے، امیر المومنین بھی ایسے ہی تھے. امیر المومنین ہر میدان میں آگے نظر آتے تھے، کسی میدان میں بھی بھاگتے ہوئے نظر نہیں آتے تھے. کیوں؟ کیونکہ امیر المومنین کو اللہ سے محبت تھی، شہادت کی حسرت تھی امیر المومنین کو. کسی نے امیر المومنین سے کہا یا علی، سارے بڑے بڑے شاہ سواروں نے بڑے قیمتی گھوڑے رکھے ہوئے ہیں، آپ نے سستا سا گھوڑا رکھا ہوا. بڑے شاہ سوار قیمتی گھوڑا رکھتے تھے، نسلی گھوڑا. امیر المومنین کے پاس کم قیمت والا گھوڑا ہوتا تھا. اس نے کہا مولا مہنگا گھوڑا رکھے. میرے مولا نے فرمایا مجھے ایک بات بتاؤ، اچھی نسل کا گھوڑا کس کو چاہیے؟ جس نے بھاگنا ہو. سپیڈ والا گھوڑا اس کو چاہیے جس نے بھاگنا، لیکن جو نہ چاہتا وہ بھاگنا، بلکہ میدان میں ہی رہنا چاہتا ہوں، اس کو قیمتی گھوڑے کی ضرورت نہیں. اس کو جیسا مل جائے، اس نے واپس بھی آنا ہے تو سب کو خالی کر کے ہی آنا. میرے بھائی یہ امیر المومنین کے شجاع، امیر المومنین کے پیروکار شجاع. ولایت یہ ہے، یہ ولایت جس کے سینے میں آتی ہے وہ نورانی ہے، وہ حزب اللہ ہے. قرآن کریم کیا فرماتا ہے؟ فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ. حزب اللہ غلبہ پائے گی، چاہے کم تھوڑے سے ہو، چاہے تھوڑے سے ہو. کربلا میں کتنے تھے؟ 72. ادھر کتنے تھے؟ کربلا میں 72. ادھر کوئی کہتا ہے 30,000، کوئی کہتا ہے 40,000، کوئی کہتا ہے 1,00,000، جتنے بھی تھے بلاخر بہت زیادہ تھے. وہ ساری حزب الشیطان لاکھوں میں، لیکن حزب الشیطان یہ 72 حزب اللہ. اللہ کا کرو. کیوں حزب اللہ؟ حسین کے سائے میں ہے. وہ حزب الشیطان شیطان کے سائے میں، شمر شیطان کا نمائندہ، حسین اللہ کا نمائندہ. جو اللہ کے نمائندے کے سائے میں آئے گا وہ حزب اللہ، جو شیطان کے نمائندے کے
جس نے ابن زیاد کو مانا وہ حزب اللہ نہیں، وہ حزب الشیطان، وہ سارا گروہ حزب الشیطان تھا۔ کروڑوں میں لاکھوں میں بھی ہو حزب الشیطان، کروڑوں میں ہو، اربوں میں ہو اگر حزب الشیطان، اگر حزب اللہ کے مقابلے میں آ جائے اور حزب اللہ چند ہزار بھی ہو تو اس کو شکست دے سکتی ہے۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت علی فئۃ کثیرہ، کتنے ہی چھوٹے گروہوں کو ہم نے بڑے بڑے گروہوں کے اوپر غلبہ دے دیا۔ جب یہ 33 روزہ جنگ ہوئی تھی نا، 33 روزہ جنگ، 33 روزہ جنگ جو حزب اللہ کے ساتھ اسرائیل کی ہوئی تھی۔ اسرائیل دنیا کی بڑی ٹیکنالوجی، دنیا کے سب سے بڑا ملک جو ٹیکنالوجی میں مشہور ہے وہ امریکہ ہے، مشہور ہے، ورنہ امریکہ نہیں، اصل میں اسرائیل ہے۔ ٹیکنالوجی ہر قسم کا اسلحہ، 33 روز جنگ ہوئی۔ اس جنگ کے بارے میں جو تبصرے ہوئے ہیں وہ آپ پڑھیں۔ اکثر اسرائیلی فوجی دماغی مریض ہو گئے اس جنگ کے بعد۔ ان سے جب انٹرویو ہوتے تھے کہ ہوتا کیا تھا، کیا ہوتا، کیوں بیٹھتے ہو، کیوں ہوش نہیں ہے، وہ کہتے تھے جب ہم میدان میں جاتے تھے ایک نظر نہیں آتا تھا، ایک 10 میں نظر آتا تھا۔ یہی اللہ نے کیا تھا، حزب اللہ یہی ہوتی ہے۔ جنگ بدر میں مسلمانوں کے پاس 313 تھے، ادھر 1000 تھے۔ قرآن کریم میں خداوند متعال فرماتا ہے ہم کافر کو ایک نہیں دکھاتے تھے، ایک کی جگہ 10 دکھاتے تھے۔ اللہ کا قانون ہے، اللہ حزب اللہ کو تقویت دیتا ہے، فرشتوں کو بھیجتا ہے، فرشتے مدد کرتے ہیں۔ خوب اسی طریقے سے یہ دنیا میں قانون ہے، آج بھی حزب اللہ ایسے ہی ہے۔ جب ایران کے اوپر حملہ ہوا تھا، تبس کے جہاز آئے، تبس کے، جو ان کے سائے کو مان لینا وہ بہت بڑی طاقت ہے۔ جو اس کے سائے کو نہ مانے وہ کروڑوں میں وہ کچھ نہیں ہے۔ جو ان کی حکومت کو مان لیں، جو اپنے نفس کے اوپر ان کی حاکمیت کو مان لیں، وہ تھوڑے سے بھی ہوں، بہت بڑے ہیں۔ تبس ایک شہر تھا ایران کا، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں امریکہ نے کہا ہم نے حملہ کرنا، اور حملہ کیا۔ آپ تحقیق کرو جتنے جوان بیٹھے ہو، تبس دباؤ، نیٹ کے اوپر سرچ کرو تبس کا واقعہ۔ یورپ کے اندر کتنے تھیسز لکھے گئے ہیں تبس کے واقعے میں، تھیسز پی ایچ ڈی کی، لوگوں نے پی ایچ ڈی کی ہے تبس کے واقعے کے اوپر، جس کا مومنوں کو پتہ ہی نہیں۔ تبس کے اندر کیا ہوا تھا، یہ پرانا واقعہ نہیں ہے، یہ 40 سال پرانا واقعہ، زیادہ کو صدیاں نہیں گزری۔ امریکہ نے کہا ہم نے حملہ کرنا ہے، دنیا میں بڑی طاقت، خوب 5-7 ہیلی کاپٹر آئے، جو ایران کے اندر تبس میں گھسے، کچھ گر گئے، کچھ بھاگ گئے۔ جو بھاگ گئے وہ جو پی ایچ ڈی جنہوں نے کی ہے ان پائلٹوں سے انہوں نے انٹرویو بھی لیے ہیں کہ ہوا کیا تھا۔ ایک پائلٹ سے انٹرویو لیا، وہ کافی عرصہ ہاسپٹل میں رہا، وہ دماغی مریض ہو گئے۔ اس سے انہوں نے پوچھا ہوا کیا تھا، اس نے کہا جب ہم انٹر ہوئے نا، کہاں انٹر ہوئے، جہاں ولایت تھی، جہاں ولایت تھی وہاں جب ہم انٹر ہوئے نا تو کہا ہمارے کچھ ہیلی کاپٹر گرے، زمین سے غبار اٹھا، غبار، یہ جس طرح بعض وقت ریتلے علاقوں میں اٹھتا ہے، بھور سا اٹھتا ہے، بھور ایک دم اوپر جاتا، کہا ایک بھور اٹھا، کہا میں نے ہیلی کاپٹر بھگایا، میں جدھر بھگاتا تھا بھور ادھر، دائیں طرف بھور، دائیں طرف، بائیں طرف ہیلی کاپٹر بھور، بائیں طرف۔ میرے پیچھے جو میرے ساتھ ایک اور پائلٹ بیٹھا ہوا تھا جو میرا معاون تھا، اس نے مجھے کہا کہ یہ کیا ہے، تو میں نے اس کو کہا یہ خمینی کا خدا ہے۔ آ گیا خمینی کا خدا، یہ ولایت ہے، اللہ کی ولایت، رسول اللہ کی ولایت، امیر المومنین کی ولایت کا سایہ ہو جس پہ پوری دنیا اکٹھی ہو گئی حزب اللہ کو ختم کرنے کے لیے، 10,000 جوانوں کا کچھ نہیں کر سکے۔ پوری دنیا بڑی سے بڑی طاقت کچھ نہیں کر سکی، کیوں؟ علی کے سائے میں زندگی گزار رہے ہیں، علی کو امام مانا ہے، علی کو اپنا رہبر مانا ہے، کردار علی جیسا بنانے کی کوشش کی، بن نہیں سکتا انسان امیر المومنین جیسا بن نہیں سکتا۔ ہم کیا، ہم تو صدیوں عبادت کریں، علی کے پاؤں کی خاک بھی نہیں بن سکتے، امیر المومنین جیسا بننے کی کوشش تو کر سکتا، نمازی تو بن سکتا ہے، روزہ دار، عزادار، پاکیزہ عزادار،
پاکیزہ نمازی، پاکیزہ روزے دار، پاکیزہ والدین کی خدمت کرنے والا۔ میرے بھائی یہ کون سی ولایت ہے کہ تمہاری چھٹی ہے؟ یہ کون سی ولایت ہے مجھے بتاؤ؟ چھٹی کا مطلب کیا ہے؟ یعنی والدین کو حقوق ادا نہ کرو مسئلہ نہیں، پڑوسیوں کا احترام نہ کرو مسئلہ کوئی، بزرگوں کا احترام نہ کرو مسئلہ۔ یہ ہماری نسل کیوں بگڑ گئی؟ کیوں ہماری نسل بگڑ گئی؟ ولایت کا مطلب غلط بتایا گیا۔ ہمارے ولایت کا مطلب چھٹی بتایا گیا۔ ولایت چھٹی کا نام نہیں ہے، ولایت ذمہ داریاں ادا کرنے کا نام ہے۔ جو ولایت کے صاحب ہوگا وہ سب سے بڑا والدین کا خدمت گزار ہوگا۔ جو ولایت کے صاحب ہوگا وہ پڑوسیوں کا سب سے زیادہ حق ادا کرنے والا ہوگا۔ جو ولایت کے صاحب میں ہوگا وہ سب سے محبت کرنے والا ہوگا، وہ تفرقہ پھیلانے والا نہیں ہوگا، وہ فسادی نہیں ہوگا، وہ شرارتی نہیں ہوگا، وہ چغل خور نہیں ہوگا، وہ غیبتیں کرنے والا نہیں ہوگا، وہ مومنوں کی توہین کرنے والا نہیں ہوگا۔ جو علی کو ماننے والا ہوگا، وہ جس کے دل میں علی کی محبت دیکھے گا اس کا احترام کرے گا، اس کا حیا کرے گا، اس کو اپنے سے بڑا سمجھے گا۔ حدیث کے اندر آیا مومن کی عظمت کعبۃ اللہ سے زیادہ ہے۔ جس کے دل میں علی جیسے امام کی محبت ہو اس کو معمولی مت سمجھو، یہ مت سمجھو اس کے پاس پیسے کم ہیں تو وہ کچھ نہیں ہے، یہ مت سمجھو اس کے پاس گاڑی نہیں ہے تو وہ کچھ نہیں ہے، یہ مت سمجھو اس کے پاس اچھا مکان نہیں ہے تو وہ کچھ نہیں ہے۔ ایک شخص میرے مولا کے پاس آیا، اس نے آگے کہا مولا میں فقیر ہوں۔ میرے مولا چھٹے امام نے فرمایا تیرے دل میں بتا ہماری محبت ہے؟ دقت کرے کیا ہماری ولایت کو رکھتے ہو؟ کہا اگر ایک بندہ آئے تجھے پوری دنیا دے دے اور کہے کہ یہ ولایت مجھے اپنے دل سے نکال کے دے دو گے؟ کہا نہیں مولا، مجھے اگر کوئی پوری دنیا بھی دے دے آپ کی ولایت دل سے نکال کے کسی کو نہیں دوں گا۔ کہا پھر تو فقیر نہیں ہے، تو دنیا کا امیر ترین انسان ہے۔ ولایت چھٹی نہیں ہے، ولایت یعنی ان کے سائے کو قبول کرو، ان کی حاکمیت کو قبول کرو، ان کی سرپرستی کو قبول کرو۔ یہی تو سخت کام ہے، یہی تو اوکھا کام ہے۔ 3 گھنٹے پیغمبر گرامی نے تقریر کی، غدیر قوم میں 3 گھنٹے تقریر کی، 3 گھنٹے گرمی کے موسم میں۔ اس گرمی میں مطلب دن 12 بجے آپ آج پتی والا کو بتا، اور آپ کہیں کہ مثلاً اچھے سے اچھا ذاکر ہے، چلو مولانا کی بات نہیں، مولانا تو آپ سنتے نہیں ہیں، ذاکر سنتے ہیں، اچھے سے اچھا ذاکر ہے، ٹینٹ نہ لگائیں، چوک میں بیٹھ جائیں، دن 12 بجے جب سورج کڑاکے کے اوپر ہو آپ کہیں ذاکر کو پڑھو، ہم سنتے ہیں، مجھے بتائیں کتنے سنیں گے؟ گرمی میں بیٹھے رہتے ہیں، دماغ لگ جاتا ہے اس گرمی میں بندے کو، تھوڑی دیر بعد سب خالی۔ اگر وہ ذاکر میں زیادہ سے زیادہ آدھا گھنٹہ 40 منٹ، لیکن جو آدھا گھنٹہ 40 منٹ سے اوپر جائے گا آپ کہیں گے یار بس اس کے اوپر ہماری لمٹ نہیں، اس کا مطلب ہماری ہے۔ اس گرمی کے موسم میں پیغمبر گرامی نے جب کہا رک جاؤ مسلمان، رک جاؤ، جو یمن جا رہے ادھر نہ جاؤ، واپس آؤ، جنہوں نے شام نکلنا ہے شام نہ جاؤ، واپس آؤ، جنہوں نے فلسطین جانا ہے فلسطین نہ جاؤ، واپس آؤ، سارے اکٹھے، سارے مسلمان اکٹھے ہوئے، سو پوچھنے لگے کیا ہوا، پیغمبر کیا کہنا چاہتے ہیں، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ پاؤں جل رہے تھے، سب نے لکھا ہے پاؤں جل رہے تھے تپش سے، اتنی دھوپ تھی مکہ کی اور مدینہ کی دھوپ تو آپ کو پتہ ہے، مکہ جو حجاز ہے اس کی دھوپ بڑی سخت ہوتی ہے، سخت دھوپ، نیچے ریتلے علاقے ہیں، نیچے اپنی اپنی ابائیں اتاری، پیغمبر نے اونٹوں کا پلان بنایا، پلان کے اوپر امیر المومنین کو لے کے گئے، 3 گھنٹے کا خطبہ ادھر ہی دیا، خطبے میں ساری باتیں سمجھائی، صرف کس لیے 3 گھنٹے ساری باتیں سمجھائی، علی کی حکومت کو قبول کرو، علی کی سرپرستی کو قبول کرو، دل میں مانو علی حاکم ہے، دل میں مانو علی کا سایہ ہے، مبارکیں نہیں چاہیے، مبارکوں پہ خوش نہ کرنا، واہ پہ خوش مت کرنا۔ یہ جو سب علماء نے لکھا ہے، سنی شیعہ علماء کہتے ہیں کہ خلیفہ اول و دوم دونوں آئے اور انہوں نے سب سے پہلے حضرت علی علیہ السلام کو آگے کہا بخن بخن یا علی ابن ابی طالب،
انت مولائی و مولائی کل مومنین اہلی بخر بخر، واہ 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 علی تو آج مولا بن گیا۔ یہ سنی شیعہ سب نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے۔ واہ واہ میرے بھائی بڑوں نے کی ہے، واہ واہ کرنے والے بہت ہیں۔ واہ واہ شروع ہوئی انہی سے شروع ہوئی جنہوں نے مانی نہیں۔ صرف واہ واہ کے چکر میں نہ رہو، داد دینی چاہیے، اچھی جگہ داد دینی چاہیے، لیکن یہ بھی سوچو صرف واہ واہ پہ کافی نہیں ہے، واہ واہ بڑوں نے دی ہے۔ علی میں بڑے روئے ہیں۔ میں آج ہی سوچ رہا تھا، بس میں آخری واقعہ سنا کے ختم کروں۔ ایک دن حضرت عقیل جو امیر المومنین کے بھائی تھے شام گئے، شام امیر شام نے کہا دقت کری گئی، یہ معتبر واقعہ سنی شیعہ نے یہ اپنی کتابوں میں لکھا، تاریخ کا واقعہ، تاریخ سنی شیعہ نہیں ہوتی، سب کی ہوتی ہے۔ امیر شام نے کہا عقیل اپنے بھائی کے فضائل سنو، بیان کرنا شروع کیا فضائل۔ امیر شام رو پڑا، علی کا سب سے بڑا دشمن زندگی میں رو پڑا، رو کے عقیل کو کہا کوئی ماں ایسی نہیں ہے جو علی جیسے بچے کو جنے گی۔ میرے بھائی واہ واہ کرنے سے کیا ہوتا؟ علی کے فضائل سن کے بڑے بڑے ہل گئے ہیں۔ منع نہیں ہے، فضائل پڑھو، سنو، جتنے فضائل سنا سکتے ہو علی ابن ابی طالب کے سناؤ، ہم تو سنا ہی نہیں سکتے۔ پیغمبر گرامی فرماتے ہیں اے علی تیرے فضائل، تیرے مقام کو یا اللہ سمجھتا ہے یا میں سمجھتا ہوں، اور کوئی نہیں سمجھتا۔ لیکن میرے بھائی بہت ساروں نے فضائل بھی سنائے اور علی کے مقابلے میں آئے ہیں۔ یہ سوچنے والی باتیں ہیں۔ ابو ذر نے گلی گلی میں علی کے فضائل پڑھے، گلی گلی میں۔ ابو ذر گلی گلی میں کہتے تھے، حضرت جابر بن عبداللہ انصاری گلی گلی میں امیر المومنین کے فضائل بیان کرتے تھے۔ حتیٰ بعض اصحاب ایسے تھے جو لوگوں کو جا کے کہتے تھے اپنے بچوں کو چیک کرنا ہے حلالی ہے یا حرامی ہے، دیکھو جب علی کا نام لو کیا کرتا ہے۔ اصحاب، پیغمبر کے اصحاب کو بھی پتا تھا کہ پیغمبر نے بتایا ہوا ہے حلالی وہ ہوتا ہے جس کے سامنے علی کا نام لیا جائے تو خوش ہوتا ہے، اور حرامی وہ ہوتا ہے کہ جس کے سامنے علی کا نام لیا جائے تو پریشان ہو جاتا ہے۔ یہ نشانی تھی، یہ نشانی تھی۔ حتیٰ اصحاب کے زمانے میں کئی صحابہ نے اپنے بچوں کو چیک لیڈر سے کرتے تھے۔ یہ تاریخ میں کتنے بڑی بڑی حضرت ابو ذر یہ شخصیت دنیا کو کہتی تھی علی بہترین شخصیت، علی بہترین فضائل پڑھے، لیکن ابو ذر نے فضائل بھی پڑھے اور علی کی مانی بھی۔ دقت کریں، یہ فرق ہے۔ مالک اشتر نے علی ابن ابی طالب کے فضائل بھی پڑھے، مانی بھی۔ ہم کہیں ان میں سے تو نہیں ہیں جو صرف فضائل پڑھتے ہیں اور ماننے والے نہیں ہیں، یہ سوچنے کی بات ہے۔ بڑا بڑا علی کا دشمن، ایک اور میں آخری ذکر کروں، عمرو عاص، سنتے رہتے ہیں، بڑا بڑا دشمن، ساری زندگی جس نے امیر شام کو علی کے خلاف مشورے دیے۔ عمرو عاص کا قصیدہ لکھا ہوا ہے علی کی شان میں، قصیدہ۔ تو کیا قصیدہ پڑھ دینا کب؟ میرے بھائی قصیدے پڑھو، لیکن قصیدے کے ساتھ علی کی حکم کو بھی، علی کی سیاست کو بھی مانو، علی کی باتوں کو بھی مانو۔ عمرو عاص اسی وجہ سے جب مرنے لگا، عمرو عاص، میں ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا، اپنے بچوں کے پاس جب آخری وقت بیٹھا ہوا تھا، اس نے اپنے بچوں کو وصیت کی، رو پڑا، رو کے کہتے ہیں کاش عرب ایک کام کرتے تھے جس طریقے سے آپ کے یہاں بھینسوں کا گوبر جو ہے، یا بعض علاقوں میں جاتا ہوں، مجھے پتہ نہیں آپ کے علاقے میں یہ ہوتا ہے، بہت سے علاقوں میں گوبر جو ہے اس کو آپ کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اس زمانے میں اونٹ کے گوبر کو، اونٹ کا جو فضلہ ہوتا تھا اس سے آگ بناتے تھے، لوگ بیچتے تھے۔ عمرو عاص جو اتنی بڑی حکومت کا وزیر رہا ہے، اتنی بڑی حکومت کا، مرتے ہوئے کہہ رہا تھا اے میرے بیٹو کاش گوبر بیچ لیتا، علی کی دشمنی نہ کرتا، کاش
کوپر بیچتا رہتا ہوں، دنیا مجھے لوٹ کے لے گئی۔ میرے بھائی جب موت آتی ہے پھر بڑے بڑوں کو درس ملتا ہے کہ زندگی کیسے گزاری۔ جب انسان کے اوپر پیسے کا غبار ہو، جب انسان کے اوپر اقتدار کا نشہ ہو، پھر انسان کو امیر المومنین بھول جاتے ہیں۔ جب نشہ اترتا ہے تو پھر یاد آتے ہیں، لیکن پھر وقت گزر چکا ہوتا ہے۔ کتنے تھے جو حسین ابن علی کے مقابلے میں آ گئے؟ کیوں آئے امام علی مقام کے مقابلے میں؟ کیوں لوگ امام حسین کے مقابلے میں گئے؟ امام حسین کو جانتے نہیں تھے؟ اقتدار کا نشہ، ابن سعد اقتدار کا نشہ، شمر اقتدار کا نشہ، شہرت کا نشہ، پیسے کا نشہ، نشہ نشہ۔ کتنے بے شرم اور ذلیل لوگ تھے، پیسے کے نشئی۔ حسین ابن علی جب آخری وقت میرے مولا نکلنے لگے، کہا زینب کبریٰ مجھے کوئی پرانا جوڑا دو۔ کیوں؟ نشئی ہیں، پیسے کے نشئی ہیں، کپڑا بھی بیچ دیں گے، بھول جائیں گے یہ رسول اللہ کا بیٹا ہے۔ دربار میں گئے، ابن زیاد کے دربار میں جب گئے یہی کہتے تھے، کوئی کہتا تھا میں نے حسین کی انگلی اتاری ہے، کتنے دو گے؟ کتنے دو گے؟ پھر بھائی نشہ جب چڑھتا ہے دین بھول جاتا ہے بندہ، اقدار بھول جاتے ہیں انسان کو، قدریں بھول جاتی ہیں انسان کو۔ خطرناک ہیں یہ چیزیں۔ سید الشہداء کو دنیا نے قتل کیا ٹکوں کی خاطر، اقتدار کی خاطر، اور کیا تھا؟ شمر کو کیا تھا؟ مجھے فلاں جگہ کی حکومت ملے گی، ورنہ شمر پیش نماز تھا، امام جماعت تھا شمر۔ نماز پڑھانے والا بندہ کتنا مقدس ہوتا ہے، لیکن جب نشئی ہو جائے، جب نشہ چڑھ جائے پھر ہوش نہیں رہتا۔ ابن سعد بن ابی وقاص کا بیٹا تھا، ایک ایک بات کو جانتا تھا حسین کون ہے، لیکن نشہ تھا اقتدار کا۔ نشہ اقتدار نے ہر جرم کروایا، نشہ مال نے ہر جرم کروایا۔ اس وجہ سے میرے مولا نے جب نکلنے لگے، میرے مولا نے کہا ہے بہن زینب پرانا جوڑا لے آ۔ پھر پرانے جوڑے کو پھاڑا، جب دیکھیں گے پھٹا ہوا ہے اتاریں گے نہیں، لیکن میں کہوں گا مولا یہ تو بہت ذلیل ہے، آپ کو بھی پتا ہے، اس لیے تو میرے مولا پھاڑ رہے تھے۔ وہ کام کیے ان ذلیل لوگوں نے جو عرب نہیں کرتے تھے۔ عربوں کا دستور تھا جب وہ کسی بھی فوج پہ حملہ کرتے تھے مردوں کو مارتے تھے، خواتین پہ حملہ نہیں کرتے تھے۔ لیکن میں قربان ہو جاؤں رسول کی بیٹیوں پہ، کیا جرم کیا تھا علی نے؟ صرف علی کے بیٹوں کو قتل نہ کیا، علی کی بیٹیوں کے خیموں پہ حملے کر کے خیموں کو لوٹنا شروع کیا، سروں سے چادریں اتارنا شروع کی۔ کئی بیویاں بھاگی۔ ایک بیوی کے بارے میں ملتا ہے بڑی ہلچل مچی شام غریباں، کئی بچے گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے مر گئے، کئی بچے خیموں کی آگ میں جل کے مر گئے، شہید ہو گئے، کئی بچے شہید ہو گئے آگ میں۔ زینب کبریٰ کے اوپر ساری ذمہ داری ہے، خیمے میں آگ لگی ہوئی ہے، خیمے کے اندر ظالم گزرتے ہیں، نیزوں سے بیویوں کی چادروں کو اٹھا اتارتے ہیں۔ نشئی، نشئی، مال کے نشئی، رو بھی رہا تھا، ایک رو رہا تھا، رو کیوں رہا تھا؟ بیوی نے، کسی بیوی نے پوچھا روتا کیوں ہے؟ کہا رو اس وجہ سے رہے ہیں، ہم نہیں لوٹیں گے تو کوئی اور لوٹ لے گا، رو اس وجہ سے پتہ ہے تم لوگ کون ہو، لیکن ہم نہیں لوٹیں گے تو کوئی اور لوٹ لے گا۔ یہ لوگ تھے مال کے نشئی، اتاری انہوں نے چادریں بیوی گئی۔ اس وجہ سے جب میرے مولا امام زین العابدین کو ہوش آیا نا، پہلا مسئلہ جو میرے مولا سے پوچھا گیا وہ زینب کبریٰ بیوی دو عالم نے پوچھا، کہا ہے زین العابدین آگ میں جل کے مر جائیں یا خیمے سے نکل جائیں؟ اس وقت میرے مولا نے فرمایا علیکن بالفرار۔ کیوں زینب کبریٰ نے پوچھا
پوچھا اپنے مولا سے کہ جل کے مر جائیں، کیونکہ زینب کبریٰ کے لیے جل کے مرنا آسان تھا، خیمے سے باہر بغیر چادر کے نکلنا سخت تھا، لیکن نکلی چادر کے بغیر حمید ابن مسلم اس وقت کا اخبار نویس، وہ بیٹھا ہوا تھا، خبریں لکھ رہا تھا، مقتل لکھ رہا تھا۔ وہ کہتا ہے میں نے دیکھا ایک خیمے میں آگ لگی ہوئی تھی، ایک بوڑھی خاتون کبھی خیمے سے نکلتی تھی پھر واپس چلی جاتی تھی۔ میرے ذہن میں یہ آیا لگتا ہے اس بوڑھی کا کوئی قیمتی سامان اندر پڑا ہوا، کبھی اندر جاتی ہے کبھی باہر جاتی ہے۔ کہتے میں نے تھوڑی ہی دیر بعد دیکھا اس بوڑھی خاتون نے اپنے کندھے کے اوپر کسی جوان کو اٹھایا ہوا تھا۔ وہ کون جوان تھا؟ وہ حسین کی نشانی تھی جس کو زینب کبریٰ نے اٹھایا ہوا تھا۔ آئی زینب کبریٰ کیسے سوار ہوئی؟ اونٹ کے اوپر سوار ہوئی۔ مجھے بتاؤ کیسے سوار ہوئی ہوگی؟ کبھی دائیں طرف دیکھتی تھی کبھی بائیں طرف دیکھتی تھی، یہی کہتی تھی عباس تو کدھر گیا، علی اکبر تو کدھر گیا، تمہاری پھپھی انتظار میں، کون ہے جو سوار کرائے گا؟ نہ کوئی سوار کرانے والا نہ کوئی اتارنے والا۔ اسی وجہ سے جب بھائی کی لاش کے پاس پہنچی نا زینب کبریٰ، مقتل کا جملہ لکھا ہے کسی نے اتارا نہیں، زینب نے اپنے آپ کو اونٹ سے گرا دیا، اونٹ سے گر کے اپنے بھائی کے پاس، اپنے بھائی کی لاش کے پاس جا کے زینب کبریٰ بیٹھ گئی، لاش کو اس طرح اٹھایا۔ وہ لاش کیا حالت تھی لاش کی، وہ لاش جو گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے پس چکی تھی، وہ لاش جس کے وجود کے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے تھے، سینوں کی ہڈیاں اور کمر کی ہڈیاں آپس میں مل چکی تھی۔ بی بی دو عالم نے، میرا آخری جملے، میری بی بی نے اس لاش کو اٹھایا، اٹھا کے کہا انت الحسین، تو میرا ماں جایا حسین ہے، تو میرا حسین ہے، تو زہرا کا بیٹا ہے، تیری لاش کی کیا حالت ہوگی؟ پھر میری بی بی نے ایک وین کیا، جس طریقے سے آپ سنتے ہیں نا جب کسی خاتون کا جوان بیٹا مر جائے یا پیارا بھائی مر جائے، کبھی خواتین کے بیٹھ کے وین سنو، بعض خواتین بڑے دردناک وین کرتی ہیں۔ بی بی نے ایک بڑا دردناک وین کیا، لیکن وہ وین کس کو مخاطب ہو کے کیا؟ رسول اللہ کو مخاطب ہو کے کیا۔ رسول اللہ کی قبر کی طرف اپنا چہرہ کیا، کہا یا رسول اللہ علیک منی علیک ملیک السما، یا رسول اللہ آپ پہ تو آسمانوں کے فرشتے درود بھیجتے، حاضر حسین، یا رسول اللہ یہ حسین آپ کا بیٹا ہے، دیکھتے نہیں اس کی لاش کی کیا حالت ہے؟ پھر خود وین پڑا، کہا بابا دیکھتے نہیں مرمل بالدماء، خون میں لت پت ہے، خون میں لت پت ہے۔ پھر اگلا جملہ کہا مقتل اعضاء، بابا ٹکڑے ٹکڑے لاش ہوئی ہوئی ہے، بابا بناتو کا سبایا۔ آخری جملہ جو میری بی بی نے کہا یا رسول اللہ آپ کی بیٹیوں کو بے پردہ کر دیا، اس حالت میں لاش کو۔ پھر بھی اللہ کے سامنے یہی کہہ رہی تھی زینب کبریٰ اللہ ہماری قربانی کو قبول کر لے۔ سیعلم الذین اے خدا بحق محمد و آل محمد سب کے گناہ معاف فرما، ہمارے والدین کے گناہ معاف فرما، ہمارے رشتہ داروں کے گناہ معاف فرما، اے خدا دشمنان اسلام کو تباہ و برباد فرما، اے خدا بحق محمد و آل محمد جو مومنین مریض ہیں ان کو شفا کاملہ عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی دور فرما، اے خدا حزب اللہ کو نصرت عطا فرما، سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما، رہبر عظیم الشان کو صحت و سلامتی عطا فرما، خدا جو دعائیں لے کے آئیں دعاؤں کو قبول فرما، جو حاجتیں لے کے آئیں حاجات کو قبول فرما، جن کی اولاد نہیں اولاد طیب و صالح عطا فرما، اے خدا بحق محمد و آل محمد جنہوں نے دعا کے لیے کہا ہے، کوئی مریض ہیں بعض لوگ ان کو شفا کاملہ عطا فرما، اے خدایا تجھے واسطہ ہے بیمار کربلا کا، جو مریض ہیں ہاں جی غلام مجتبیٰ کو صحت و سلامتی عطا فرما، اے خدا بحق محمد و آل محمد جو